عزا ہے، یہ حسین کا در ہے، اور حسین کا دروازہ یہ ہے کہ یہاں شرط یہ ہے کہ یہاں عقیدہ نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے۔ ہندو آئے اسے بھی مل رہا ہے، سکھ آئے اسے بھی مل رہا ہے، عیسائی آئے اسے بھی مل رہا ہے، حسین تو سب کو دے رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں ہندو عزاداری کرتے ہیں، ہمارے یہاں شاہد بھائی ہندو عزاداری کرتے ہیں۔ ایک شہر ہے احمد آباد، ہندوستان میں ایک شہر ہے احمد آباد، وہاں 3 سال پہلے میں شرح میں تھا، آپ یقین جانے 122 تعزیے تھے، 122 تعزیے، اور ان 122 تعزیوں میں یقین جانے مولا کے دیار میں کہہ رہا ہوں شیعوں کے صرف 7 تعزیے تھے، 7 تعزیے، اور وہ تعزیے ایسے نہیں نکلتے، حکومتی پیمانے پہ نکلتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے حکومت اسٹیج لگاتی ہے، اور جب وہ تعزیہ اس اسٹیج کے سامنے آتا ہے تو حکومت کے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ یہ تعزیہ اتنے برس سے نکل رہا ہے، اس میں اتنی لکڑی لگی ہے، اتنے لوگوں نے اٹھایا ہے، فلاں نے بنایا تھا، فلاں نے اٹھایا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، ابھی تو تم حسین کے تعزیے کی شبیہ نہیں مٹا پائے، بولیے اب اس کے بعد تعزیے نکل رہے ہیں کہ یہ پنڈتوں کا جا رہا ہے، یہ برہمنوں کا جا رہا ہے، یہ سکھوں کا جا رہا ہے، اسی میں تقریباً 60 تعزیے اہل سنت کے گزرے۔ جب وہ تعزیے گزر گئے اور واپس آئے تو میں وہیں کھڑا تھا، جب وہ آئے تو میں نے ایک صاحب کو پکڑ کے کہا ادھر آئیے، کس مذہب سے؟ انہوں نے کہا سنی ہوں۔ میں نے کہا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے ہاتھ باندھ کے۔ میں نے کمال ہے، سب کچھ تو اپنے حساب سے کرتے ہو، پھر تعزیہ کیوں نکالتے ہو؟ خدا کی قسم یہی جملہ کہا تھا، اس نے کہا مولانا صاحب نماز ہاتھ باندھ کر کے پڑھتا ہوں، تعزیہ ہاتھ اٹھا کے اٹھاتا ہوں، کھول کے اٹھاتا ہوں، تاکہ دنیا کا پتہ چل جائے میں سنی ہوں، قاتل حسین نہیں ہوں۔ تہذیب ایسا ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی یاد رکھیے گا کربلا میں جو ہوا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اسے آپ مٹا نہیں سکتے۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ رہا، ایک لفظ۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عباس نے ایک خط کھینچا تھا، غلط، خط کھینچا نہیں تھا، خط کھینچا ہوا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں جگہ پہ کیا؟ خط کھینچا ہوا نہیں تھا، خط کھینچا ہوا ہے۔ عباس نے جو لکیر کھینچی تھی اس میں کس میں دم ہے کہ اسے مٹا دے؟ کسی میں طاقت ہے؟ وہ خط کھینچا ہوا تھا۔ کہاں ہے مولانا؟ آؤ مجلس اسی خط کا تو نام ہے۔ مجلس جو ہے کس خط کا نام ہے؟ اسی خط کا تو نام ہے، اسی تحریک کا تو نام ہے۔ آپ کی سمجھ میں مجلس نہیں آ رہی، مجلس ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے جس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں تھی۔ آپ دولہ عربیہ میں بیٹھے ہیں، دنیا عرب میں جا کے دیکھیے، جب آپ دنیا عرب میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مجلس کہتے کسے ہیں۔ مولانا بیٹھے ہیں ان سے پوچھیے، ہمارے یہاں جسے بیٹھک کہا جاتا ہے نا، گیسٹ روم، ڈرائنگ روم، اسے عربوں کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے۔ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جہاں 4 آدمی بیٹھ گئے اسے مجلس کہہ دیا، جہاں 4 ہم مزاج بن بیٹھ گئے، ہم خیال بیٹھ گئے، رشتہ دار بیٹھ گئے، انہوں نے اسے مجلس کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو احسان ہے حسین کی بہن زینب کا کہ حسین کی بہن زینب نے لفظ مجلس کو بے آبرو نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کے سامنے لفظ حسین لگا کے اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیا۔ یہ اثر کس بات کا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ جہاں 4 آدمی جمع ہو جائے وہ مجلس بن جائے، نہیں، زینب نے کربلا کے بعد لفظ مجلس کی قسمت کو بدلا، اور زینب نے بتایا کہ جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس نہیں ہے، جہاں حق و باطل کے درمیان امتیاز کیا جائے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو تم کائنات کو بتا ہی نہ پاتے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو تم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ علیہ السلام کون ہے اور رضی اللہ کون ہے۔ حسین کی مجلس کا احسان ہے، ورنہ آپ جائیے جس زبان میں ہم رہ رہے ہیں، عربی فارسی والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس زبان میں ہم باتیں کر رہے ہیں اسی زبان میں لوگ اسی لباس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا علیہ السلام ہے ویسا ہی رضی اللہ، اور جیسا رضی اللہ ہے ویسا ہی علیہ السلام ہے۔ مولا کے دیار میں بیٹھے ہیں، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، مگر اگر آپ کہہ رہے کہ جیسا علیہ السلام ہے ویسا ہی رضی اللہ ہے تو آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ علیہ السلام قیامت تک علیہ السلام رہے گا اور رضی اللہ قیامت تک رضی اللہ رہے گا۔ علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کرے سارے رضی اللہ ہیں، اور جن کے دروازے پہ نبی جا کے سلام کرے سارے علیہ السلام۔ احسان ہے امام حسین، شرف ہے امام حسین کا۔ خدا کی قسم آپ احسان مانیے کہ ہماری قسمت میں مجلس ہے، ہماری قسمت میں کربلا، ہم کربلا کے دروازے پہ بیٹھے، ہم کربلا کے زمین پہ بیٹھے۔ پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی، مگر پوری دنیا میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ پوری دنیا اپنے گھروں میں بیٹھ کے کربلا سن رہی ہے،
تم کربلا میں بیٹھ کے کرو. کل کی تاریخ وہ تاریخ تھی کہ جس میں حسین وارد کربلا، حر نے 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ حسین کا راستہ روکا. اور جب روکا ہے تو حسین نے بس ایک جملہ کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی. یہ لفظ وہ تھا جس نے حر کو علیہ السلام بنایا. کہ مولا میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، خدا کی قسم یہ لفظ وہ تھا کہ جس نے بتایا کہ حر کے دل میں احترام سیدہ کیا ہے. ہمارے یہاں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ آبرو اور احترام جناب سیدہ ہے. اگر کوئی سیدہ کا احترام نہیں کر سکتا کتنا ہی بڑا ہے. ہماری نگاہ میں کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی اور قیامت. حر نے کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد امام حسین نے قیام کیا، اور قیام کر کے جب خیام لگا دیے گئے اور حر نماز کے لیے وضو کرنے لگا نا، تو حر کو احساس ہوا کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز ہے. پہلے تو حر نے غور نہیں کیا، مگر جب حر نے کان لگا کے سنا تو کوئی بیوی رو کے کہہ رہی تھی، حر تو نے اچھا نہیں کیا میرے حسین کو تنگ کروانا. حر اگر میرا حسین تنہا ہوتا میں نہ روتی، مگر کیا کروں، حر حسین کے ساتھ میری پردہ دار بیٹی زینب، میری پردہ دار بیٹی زینب. اللہ اکبر. اپنے آنسوؤں کو آمادہ کر، بے چینی میں کرب میں اس طرح بھی کیفیت ہے، حر کو سکون نہیں مل رہا. تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور آئی ہے تو حر نے کہا کہ اپنے غلام سے کہ مجھے بھوک لگی ہے دسترخوان لگا دے. حر کے غلام نے جا کے دسترخوان لگایا. جب دسترخوان لگا کے آیا نا تو حر باہر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا آقا اب دسترخوان لگ گیا، یہ کھانا تناول فرما لیجئے. اس نے کہا نہیں کھانا اٹھا لو، مجھے نہیں کھانا. اس نے دسترخوان چھوڑا، بغل والے خیمے میں گیا جو حر کے بھائی کا خیمہ تھا. کہتے نہ جانے آپ کے بھائی کو کیا ہو گیا، پہلے مجھ سے کہا دسترخوان لگا دو، اور جب میں نے دسترخوان لگا دیا تو اب کہہ رہے اٹھاؤ مجھے بھوک نہیں ہے. بھائی کے پاس آیا. اس نے کہا بھائی کیا ہوا، پہلے کہتے ہو دسترخوان لگا، اس کے بعد کہتے ہو اٹھا لو. اس نے کہا تجھے یاد ہے حسین نے ہماری مہمان نوازی کیسے کی تھی؟ کیسے کہا پہلے ہمیں پانی پلایا تھا، پھر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، پھر ہماری زراعوں پہ پانی ڈالا تھا، پھر ہمارے گھوڑوں کے صبح پہ پانی ڈالا تھا. کہا بھائی مجھے یاد ہے کہ فاطمہ کے لال نے کیسے میزبانی کی تھی. کہا ایک مرتبہ حر نے وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، ایک ٹیلے بلایا اور کہنے لگا اب یہ جو حسین کے خیموں سے آواز آ رہی ہے انہیں ذرا کان لگا کے سن. اب جو حر کے بھائی نے کان لگا کے سنا تو حسین کے خیموں سے بچوں کی آواز آ رہی تھی. بھائی کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہوتا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے حسین کی طرف جانا ہے. اچھا بھائی تنا جاؤ گے؟ نہیں میں ساتھ چلوں گا. ٹھیک ہے. حر کا بھائی چلا. اب جو سامنے پہنچے تو سامنے غلام کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں آقا؟ کہا حسین کی طرف جا رہا ہے. کہا میرا کیا ہوگا؟ کہ میں نے آزاد کر دیا، تو کربلا میں رہے واپس چلا جا. کہا مولا کمال ہے، جب تک اندھیرے میں رہے مجھے ساتھ رکھا، اب روشنی میں جا رہے ہو تو مجھے بھول گئے، میں بھی ساتھ چلوں گا. اور حر کا بھائی حر کا غلام چلے. تھوڑی دور چلے تھے، سامنے جوان بیٹا کھڑا تھا. کہنے لگا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے لال حسین کی طرف. کہا بابا کیا مجھے نہیں لے کے جائیں گے؟ کہتے میرے لال اگر حسین کی طرف جائے گا قربانی دینا پڑے گی، قتل ہونا پڑے گا. تو کہا بابا ہو جاؤں گا. کہا میرے لال تو قتل ہو جائے گا، تو مارا جائے گا، مگر تیری ماں کو تیری شادی کا بڑا ارمان ہے. کہتے بابا کیا میری ماں کو علی اکبر کی ماں سے زیادہ ارمان ہے؟ کہا چلیں. حر کا غلام، حر کا بھائی، حر کا بیٹا چلا. ادھر حسین نے آواز دی عباس، علی اکبر، حبیب آؤ. کہا حر آ رہا. اللہ اکبر. دیکھو سنو علی اکبر حر کا بیٹا آ رہا ہے، تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا، تم حبیب حر کے بھائی کا استقبال کرنا، میں بنفس نفیس حر کا استقبال چلے. تاریخ کہتی ہے چلے جو ہے نا تو ادھر سے 4 آ رہے ہیں، ادھر سے 3 چلے. عباس تم یہیں کھڑے رہنا، ہم جا رہے ہیں. کھڑے ہوئے چلے، ادھر سے 4 ادھر سے 3. حر کا استقبال کون کریں گے؟ حسین. حر کے بھائی کا استقبال حبیب کریں گے، اور حر کے بیٹے کا استقبال علی اکبر کریں گے. چند قدم چلے تو حسین کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی. پلٹ کے دیکھا کہ عباس تم کیوں آ گئے، ہم نے تمہیں نہیں بلایا. کہتے مولا ادھر سے ایک اور آ رہا ہے. مولا حر کا غلام بھی تو آ رہا ہے، مولا کا غلام کا استقبال کروں گا. ارے حسین نے پائے پھیلا دی. اے عباس غلام نہ کہنا، تو میرا بھائی ہے.
ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے۔ اب جب آیا ہے نا تو حر نے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں پہ گرا دیے، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ اٹھایا کلیجے سے لگا کے کہنے لگے، حر میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب میں نے دیکھا تھا کبھی تو خیمے کے اندر جاتا تھا، کبھی خیمے کے باہر جاتا تھا۔ کہتے ہیں مولا نہیں، میں خالی آپ کا مجرم کا میں نے معاف کر دیا، میرے مولا نے معاف کر دیا، میرے نانا نے معاف کر دیا، میرے بابا نے معاف کر دیا، میرے خدا نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں مولا مجھے معافی نہیں ملی۔ کہا کیوں، پھر کس سے معافی چاہیے؟ کہا مولا خالی آپ کا مجرم نہیں ہوں، کہا پھر، کہا میں ایک بی بی کا اور مجرم ہوں۔ مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، کسی بی بی کے محمل سے رونے کی معافی ملی۔ کہتا مولا سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا اور اپنی قربانی کو پیش کرے گا۔ نہیں اور ابھی تو تم مہمان بنے ہو نا، یہ مناسب نہیں ہے کہ تمہیں آتے ہی ایک جوان بیٹے کا داغ دے دیا جائے۔ کہ نہیں مولا مجھے اجازت، میں معافی تبھی مانوں گا کہ میری معافی آپ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ گیا ہے حر کا بیٹا، گیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آواز آئی، بابا بابا میرا آخری سلام، بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ باپ نے آواز سنی، چلا۔ اب تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے کہ حر پہنچتا، حسین کے بیٹے کے لاشے پہ موجود تھے۔ آپ نے سن لیا اور میں نے پڑھ دیا، اور جو حر آ کے بڑھانا تو